بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر جواد احمد۔ جے گرافکس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فیڈرل بورڈ بک کلاس 9 کمپیوٹر چیپٹر نمبر 1 اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ لیکچر 6 جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا جو کہ 4th جنریشنز آف کمپیوٹر، یعنی کہ چوتھی جو جنریشن تھی کمپیوٹر کی، اس میں کس طرح سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کیا چیزیں آئیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس طرح تمام لیکچرز میں فرسٹ جنریشن کو بھی دیکھا، سیکنڈ کو بھی دیکھا، تھرڈ کو بھی دیکھا، فورتھ کو بھی دیکھا۔ تو اس میں جو تمام جس طرح جیسے جیسے تبدیلیاں آتی گئیں، کیسے کیسے اس کے سائز میں، اس کی میموری میں، اس کی اسپیڈ میں کیسے کیسے فرق آیا، کیا کیا چیز یوز کر کے اس میں فرق آیا، تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ جن لوگوں سے لیکچر مس ہو گئے ہیں وہ ہماری پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو لاسٹ لیکچر ہے اس کا لنک ہم اس ویڈیو کے انڈر پر دے دیں گے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہماری کو 5th جنریشن آف کمپیوٹر کو لے کر ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 5th جنریشن آف کمپیوٹر میں کیا کیا چیز تھی، کیا کیا چیز شامل تھی یا کیا نہیں تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کا پرماننٹ حصہ بن سکیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ 5th جنریشن آف کمپیوٹر۔ The timeline for the 5th generation is not precisely defined as earlier generation, but it is generally associated with outgoing advancement in computing that we are expected to emerge in the 20th century and beyond۔ یعنی کہ جو ٹائم لائن ہے وہ ابھی ڈیفائن نہیں کی گئی، پریسائزلی ڈیفائن نہیں کی گئی اس کی، لیکن جو جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے، اس کے جو کمپیوٹر کی جو ایڈوانسمنٹ میں سپیڈ آ رہی ہے، شدت آ رہی ہے، تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انمرج ہو جائیں گی۔ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کہ بہت زیادہ چیزیں اس میں کیا ہو جائیں گی، ایکسپیکٹ ہو جائیں گی، یعنی تاکہ ہم اس میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو رول ہے وہ اس میں زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دا مین آبجیکٹیو آف 5th جنریشن آف کمپیوٹر از ٹو ڈیولپ devices that can understand natural languages and have thinking power۔ کہ جو نیکسٹ آنے والی جو 5th جنریشن ہے اس میں اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو کمپیوٹر کی ڈیوائسز بنائی جائیں وہ ایک تو نیچرل جو لینگویجز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں تھنکنگ پاور ہو کہ وہ چیز کو سوچ سکیں۔ اب صرف جو آج کل جو سسٹم ہے 4th جنریشن کمپیوٹر چل رہے ہیں اس میں انسان سوچتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن جو 5th جنریشن جو آنے والا سسٹم ہے ایڈوانس لیول 20th سینچری کا، اس میں یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہے جو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں جو ڈیولپرز ہیں، اور تاکہ جو کمپیوٹر ہے وہ سوچنے اور جو نیچرل لینگویجز بولی جاتی ہیں اس کو سمجھنے کا بھی صلاحیت رکھے۔ دس از بگ چیلنج فار کمپیوٹر ڈیولپرز اینڈ پروگرامرز ٹو ڈیزائن سچ سسٹمز اینڈ سافٹ ویئر فار دیم۔ کہ یہ ایک جو بزنس یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، کمپیوٹر ڈیولپرز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بگ چیلنج ہے اس طرح کے سافٹ ویئرز بنانا، کیونکہ بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ تھاٹ لگتی ہے اور بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بھی اس میں ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دی فالوئنگ آر دا کریکٹرسٹکس آف 5th جنریشنز آف کمپیوٹر کے جو اب ہم کریکٹرسٹک پڑھنے والے ہیں کہ یہ چیزیں تمام چیزیں ہیں اس میں جو آنے والے کمپیوٹرز ہیں اس میں یہ چیز شامل کی جائے گی، اور تاکہ ہم اس کو مزید جو نا اس کو جو کمپیوٹر ہے اس کو ایڈوانس لیول پر لے کے جا سکیں۔ دا پرائمری فوکس آف 5th جنریشن کمپیوٹرز ٹو ڈیولپ اینڈ یوٹیلائز AI ٹیکنالوجیز۔ کہ جو پرائمری فوکس ہے، جو مین فوکس ہے 5th جنریشن آف کمپیوٹرز کا، ٹو ڈیولپ اینڈ یوٹیلائز کو ڈیولپ کرنا، اور یوٹیلائز کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ AI کہتے ہیں جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ آج کل AI ٹول بھی مارکیٹ میں لانچ ہو چکا ہے، تو بہت زیادہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ AI ٹول یہ ایک ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی ہے، اس سے زیادہ بھی جو ڈیولپرز ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ دس انوالوز مشین کالڈ روبوٹ۔ اس میں جو ایک مشین انوالو ہوتی ہے جسے روبوٹ کہتے ہیں، ود دا کیپیسٹی ٹو لرن، ٹھیک ہے، تھنک، innovate, reason and solve problem automatically and independently۔ جو یہ روبوٹس ہیں، یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہے، یہ کیا ہوگا، یہ آپ جو سوچ بھی سکتی ہے، انوویٹ بھی کر سکتی ہے، ریزن بھی بنا سکتی ہے، اور کسی بھی پرابلم کو آٹومیٹیکلی اور آزادی کے طور پر آزادی سے اس کو کیا کر سکتی ہے، سالو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جو پہلے ہم کمپیوٹر کو پرابلم کوئی ایرر آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو پھر ہم جو
یوزر ہوتا ہے وہ اس کو سالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حل کرتا ہے. لیکن جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی پرابلم آ جائے آپ کو آٹومیٹک جو روبوٹس ہے وہ آپ کو سالو کر کے دیں گے اس کو، یعنی پرابلم خود ہی سوچیں گے، خود ہی ڈیٹیکٹ کریں گے اور دین خود ہی اس کو کیا کریں گے، سالو کریں گے. 5th generation computer support advanced parallel processing capabilities, allowing them to execute multiple tasks simultaneously and handle complex computations for more efficiently. کہ جو ففتھ جنریشن آف کمپیوٹرز ہیں وہ پیرل پروسیسنگ کیپیبلٹیز کے سپورٹ کرتے ہیں اور الاؤ کرتے ہیں، کیا الاؤ کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ ملٹیپل ٹاسک سملٹینیوسلی، یعنی ایک ہی ٹائم پر ملٹیپل ٹاسک کو یعنی ایک سے زیادہ کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اینڈ ہینڈل اور اس کو ٹیکل کرتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں کمپلیکس جو پیچیدہ کمپیوٹیشنس مور ایفیشینٹلی. جو کمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے پیچیدہ، کمپیوٹیشنس کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیشنز یا جو بھی سافٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو مور ایفیشینٹلی، زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کی اسپیکٹ of fifth generation's computer is the ability to understand and respond to human languages. اور جو آنے والے جو ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر ہوں گے وہ انسانی زبان کو بھی انڈرسٹینڈ اور رسپونڈ کرنے، رسپونڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کا جواب دینا، اس کو رسپونڈ کرنے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھیں گے. دس انوالوز developing system capable of NLP natural language processing and communication. NLP stand for natural language processing, and for natural, L for language, P for processing, natural language processing and communication. اور آپس میں رابطہ کو اس میں کیا کیا شامل ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ایک تو انسانی لینگویج کو، جو نیچرل لینگویج انسان کی، اس کو سمجھنے کے کیپیبل ہوں گے، اینڈ کمیونیکیشن، اور پھر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے. ففتھ جنریشن آف کمپیوٹر جو 5ویں جنریشن ہے کمپیوٹر کی، اس میں یہ چیز شامل ہوگی. These computers are planned to incorporate advanced ES یعنی expert system. کہ یہ جو کمپیوٹر دیز کمپیوٹرز آر پلان، کہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ پلان کریں، کون پلان کریں، ایکسپرٹ سسٹم جو ہے نا یہ اس کمپیوٹر کو پلان کر رہی ہے، وچ آر سافٹ ویئر program designed to replicate the decision-making abilities of human experts in specific fields like medical, mining and engineering. کہ which are software کہ جو سافٹ ویئر پروگرام ڈیزائن، جو کہ سافٹ ویئر پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں ٹو ریپلیکیٹ دا ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا، آف ہیومن ایک انسان کی، ایکسپرٹس ان اسپیسیفک فیلڈ. ایکسپرٹس کا مطلب ہوتا ہے ماہر، اسپیسیفک فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص جو ایک ایریا ہوتا ہے، لائک میڈیکل ایک فیلڈ ہے، مائننگ ایک فیلڈ ہے، انجینئرنگ ایک فیلڈ ہے. تو اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، یعنی جو صلاحیت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، ایبیلٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، تو اس کو اس طرح کے سافٹ ویئر ہم بنائے جا رہے ہیں، اس طرح سافٹ ویئر پر بنانے پر کام کیا جا رہا ہے جو کہ آٹومیٹیکلی آپ کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ کیا کر سکے، لے سکے، آپ انسانی دماغ سے پوچھے بغیر وہ خود ہی اس کے بارے میں کیا کر لے، فیصلہ لے لے. In this generation of computers, user interfaces have become more intuitive and user-friendly, incorporating features like voice recognition and gesture-based control. یعنی اس میں جو انٹرفیس ہے، یوزر انٹرفیس یعنی استعمال کرنے کا جو ماحول ہے وہ کیا ہو چکا ہے، بہت زیادہ فرینڈلی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ایڈوانس لیول تک پہنچ چکا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ جو پروگرامر ہوگا یا استعمال کرنے والا ہوگا وہ وائس ریکگنائز بھی آپ کو کرے گا، یعنی آپ اس جو آپ کا کمپیوٹر ہے آپ کی وائس کو بھی ریکگنائز کرے گا اور آپ کے جسچرز کو بھی، یعنی جو آپ اشارے سے، یعنی جو پھر یہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو بول نہیں سکتے یا جو کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو پیرالائز بندے ہیں، یہ ان کے لیے بھی یہ زیادہ یوزفل ہوگا. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چلا سکتے، ماؤس کو نہیں کنٹرول کر سکتے، تو پھر وہ اپنی وائس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکیں گے یا اپنے ہاتھوں کے جسچر سے، اپنے ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ اس کو کیا کریں گے، کنٹرول کر سکیں گے، اس کو چلا سکیں گے. دین پھر یہ ایک بہت زیادہ
ایڈوانس لیول کی چیز ہو جائے گی کہ ہر انسان اس کو یوز کرنے کے قابل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ تھے ہمارے 5th جنریشن. ہم نے 5 جنریشنز کمپیوٹر کی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, 4 ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ہم دیکھ چکے ہیں. یہ آج کی 5ویں جنریشن تھی کمپیوٹر کی, کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا ہوگا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہوگا, بہت زیادہ ملٹیپل چیزیں ہوں گی, بہت زیادہ اس میں NLP ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے, ایکسپرٹ سسٹم ہے, وائس ریکگنیشن اینڈ جسچر بیسڈ کنٹرولز ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں ہوں گی. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اچھے کامنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, جہاں سے نہ سمجھ آئے وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, دوبارہ آپ کو سمجھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اینڈ بیل آئیکن کے پریس کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.